دوسری حدیث پاک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں، جس محفل میں، جس اجتماع میں درود پاک پڑھا جائے تو اس مجلس کا ذکر فرشتے کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کہ دیکھو دیکھو اس مجلس میں درود پاک پڑھا جا رہا ہے، اور پھر وہ فرشتے اکٹھے ہو کر رب کی بارگاہ میں یہ گواہی دیتے ہیں، اے اللہ ہم نے دیکھا فلاں جگہ پر مسلمان اکٹھے ہو کر مجمع لگا کر اجتماع منعقد کر کے محفل لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے پیش کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی انعام میں کیا فرماتا ہے؟ جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں اجتماع کی صورت میں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، اور آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ جو درود پاک پڑھتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور عرش معلیٰ کے حجابات ان پر واضح کر دیتا ہے۔ عرش معلیٰ کے حجابات ان پر واضح ہو جاتے ہیں۔ جو احباب مجمع لگا کر اکٹھے ہو کر اجتماع کے اندر مجموعی طور پہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو آئیے ان احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اب بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آپ بھی پڑھیں بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، جتنی عبادت بھی ہم کرتے ہیں نا، تمام محدثین، صحابہ، اہل بیت، تمام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جتنی بھی ہم عبادت کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، نوافل ہے، اس کی کوئی گارنٹی، کوئی اتھارٹی، کوئی ثبوت، کوئی سند نہیں ہے کہ ہم نے عبادت کی ہے تو ادھر رب تعالیٰ نے قبول کر لی، کوئی سند نہیں۔ لیکن درود پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں امتی کا درود پڑھنا، ادھر امتی نے درود پڑھا، ادھر رب نے قبول کر لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عبادت کا امتیاز یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی شایان شان اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے۔ لیکن ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے محبوب بے شک اللہ اور اس کے فرشتے تم پر درود بھیجتے ہیں، تم پر رحمت نازل کرتے ہیں، تم پر برکتیں نازل کرتے ہیں۔ جو مرضی معنی کر لیں، آج آپ کے معنی یہی ہوگا کہ اللہ کی طرف سے اپنے پیارے محبوب پر کچھ نہ کچھ نزول ہو رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو تم بھی اپنے آقا پر درود اور سلام بھیجا کرو، پڑھا کرو۔ اب ہمارا پڑھنا بھیجنا اور لحاظ سے ہے، اللہ رب العزت کا درود پاک، رب کا رحمت بھیجنا اور لحاظ سے ہے، لیکن چونکہ اپنے ساتھ اپنے بندوں پہ کرم فرمایا کہ جو کام رب جلیل کرتا ہے اپنے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ، اپنے بندوں کو بھی اپنے ساتھ شامل فرما لیا، اپنے بندوں کو بھی شامل فرمایا۔ اس وجہ سے تمام محدثین کہتے ہیں کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ جس حالت میں، یعنی جس حالت سے مراد ہے کہ پاکی کی حالت میں، باوضو ہو یا بے وضو ہو، لیٹ کے پڑھے یا بیٹھ کے پڑھے یا چلتا پھرتا پڑھے، رب تعالیٰ جو ادھر امتی نے درود پڑھا، رب تعالیٰ ادھر قبول فرما لیتا ہے۔ اور اتنا
کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 درجات بھی بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ بھی مٹتے ہیں، اور جنت کے درجات میں مزید 10 گنا اضافہ ہو۔ اب پھر پڑھیں درود پاک۔ برادران اسلام، جو آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اس کی مختصر سی تشریح آخر میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ پہلے 2 احادیث مبارکہ آقا کریم علیہ السلام کی معجزات کی سن لیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کا پورا وجود ہی معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنا، میری طبیعت سخت خراب ہے، آپ نے تقریر کروا دی ہے، دیکھتے ہیں 2:30 بجتے ہیں یا نہیں بجتے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کا جسم اقدس کلی طور پہ معجزہ ہی معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ باقی انبیاء معجزے لے کر آئے، ہمارا نبی معجزہ بن کر آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کی سب سے پہلے لعاب کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تھوک، لعاب یہ ناپاک تو نہیں ہے، لیکن اس سے بندہ گن محسوس کرتا ہے۔ کہیں بڑی ہو تو وہاں بندہ پاس بیٹھ نہیں سکتا، کوشش ہوتی ہے۔ جی بات جی باقی 2 چلا دیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے معجزہ مبارک کی بات ہو رہی تھی۔ تھوک، لعاب، اس سے بندہ گن محسوس کرتا ہے۔ اگر کہیں کسی جگہ پڑی ہو تو بندہ بیٹھ نہیں سکتا، اور اگر خدا نخواستہ کسی برتن کے ساتھ لگی ہو تو بندہ پانی نہیں پی سکتا، اس میں سے کھانا نہیں کھا سکتا ہے، ایسے یا نہیں؟ لیکن آقا کریم علیہ السلام کی لعاب دان بھی معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے حدیث پاک کے، کہتے ہیں کہ حدیبیہ والے دن، خندق والے دن، کون سے دن؟ خندق والے دن، ہم خندق کھود رہے تھے، 3 دن ہو گئے تھے خندق کھودتے کھودتے۔ آپ کو پتا کھدائی کا کام بندہ کر رہا ہو تو ویسے ہی بڑی بھوک لگتی ہے۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ 3 دن سے ہم نے کچھ نہ کھایا نہ پیا، مطلب کھایا کچھ نہیں، بھوک سے ہماری حالت نڈھال۔ اور یہاں تک کہ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آئے تو آقا کریم علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ بھوک لگی ہے اور یہ دیکھیں ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ تو محبوب علیہ السلام نے اپنے شکم عطر سے کپڑا اٹھایا اور فرمایا، میرے صحابہ میں نے 2 باندھ رکھے ہیں، میں نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں، یعنی اتنی بھوک کی شدت۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو پھر میں گھر گیا، چپکے سے نکلا، محبوب علیہ السلام کی جماعت سے نکل کر میں اپنی زوجہ کے پاس آیا اور کہا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو آپ کی زوجہ نے عرض کی، ہے میرے سرتاج 4 کلو یا کچھ زائد جو گھر میں پڑے ہوئے ہیں، اور 1 بکری ہے چھوٹی سی۔ انہوں نے کہا اچھا میں بکری کو ذبح کرتا ہوں، تم جو ہے نا جو کا آٹا بناؤ۔ اب وہ دونوں میاں بیوی صحابی اور صحابیہ، انہوں نے ایک نے جو کا آٹا بنایا اور دوسرے نے بکری ذبح کی۔ ذبح کر کے کہا کہ تم اب ایسا کرو کہ کھانا تیار کرو، میں جا کر حضور کو بلا کے لاتا ہوں۔ اب حضرت جابر کا ذہن تھا کہ 4 کلو آٹا ہے، آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، 4 کلو آٹے سے کتنی روٹی بن جائے گی؟ زیادہ سے زیادہ چلے 30 روٹی بن جائے گی، 40 بن جائے گی، 50 بن جائے گی، اس سے زیادہ روٹی تو نہیں بنتی۔ انہوں نے کہا چلو میں حضور کو عرض کروں گا، 2-4 صحابہ جو ہیں وہ ساتھ لے آئیں گے، چلو کچھ کھانا کھا لیں گے۔ جو ہمارے لیڈر صحابہ ہیں، یعنی جو جھنڈا اٹھانے والے ہیں، ان
تو حضور ہمارے ساتھ کھانا تناول کر لیں گے. جا کر نہ حضور کے ساتھ سرگوشی کی, حضور کے کان میں عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ مہربانی فرمائیں اپنے جانثار ساتھیوں میں سے کچھ لے لیں اور ہمارے گھر آئیں, ہم نے تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے اور ساتھ بتایا بھی ہے کہ 4 کلو آٹا ہے اور بکری کا گوشت ہے, تو آپ جو ہے مہربانی فرمائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو ساتھ ہی صحابی کھڑے تھے, آپ نے فرمایا ندا کر دو, سارے صحابہ کی دعوت ہے حضرت جابر کے گھر. بلند آواز سے کہیں آگے آپ مزید سنیں گے کہ رابطان کی برکت کیا ہے, تو آپ کے بعد روکتے کھڑے ہو جائیں گے, دل خوش ہو جائے گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب صحابی ہیں, ادھر اعلان ہو گیا کہ سارے آ جاؤ. روایات میں ہے کہ مدینہ کی گلی کوچوں میں جو صحابہ کچھ بازار میں تھے, کچھ خریداری کرنے کے لیے, کچھ دیگر کاموں میں مشغول تھے, وہاں تک بھی پیغام پہنچایا گیا کہ آؤ بھائی آؤ, جابر کے گھر کھانا تیار ہے. اب صحابہ کی جماعت ہے 1400 کم و بیش صحابہ, اور جو حدیث ہے اس میں ہے کہ 1000 صحابہ تھے, باقی بھی آئے سارے. اب 1000 بندہ, یا سارے سمجھدار ہیں کہ ولیمہ ہو, شادی کا پروگرام ہو تو انتظام کرنا پڑتا ہے, پہلے کوئی ٹینٹ کناتیں لگانی پڑتی ہیں, پھر دیگوں کا بندوبست کرنا پڑتا ہے. 200-400 بندے اکٹھے ہو جائیں تو پورے علاقے میں ڈنکا بج جاتا ہے, شور پڑ جاتا ہے کہ یار بڑا ولیمہ کرایا سو, بڑے بندے اکٹھے کیتے سو, 400 بندہ اینا بڑا ولیمہ کرا لیا انہیں, اینی بڑی ضیافت کی انہیں, جتنے 1000 بندہ کھانا نہ ہوئے. پھر کوئی ٹینٹ کناتا بھی نہیں لگیا, کوئی جناب والا دریا تے انتظام بھی نہیں ہویا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دی جماعت لے کے ہن سرکار نے حضرت جابر نے کیا, جابر پریشان نہ ہو, تو صرف اتنا کام کرنا ہے, ہنڈیاں نو تو تلے تو نیچے نہیں اتارنا, اور روٹیاں جڑیاں نے آٹا اس وقت شروع کرنی ہے پکانی ہے جدوں میں پہنچ جانا ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. اب حضور نے فرمایا اے جابر, جس ہنڈیاں میں تم نے سالن پکا رکھا ہے نا گوشت, اسے ذرا میرے سامنے لاؤ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ہنڈیاں کو پیش کیا گیا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈھکن اتارا, ڈھکن اتار کے اپنا لعاب دان اپنے ہونٹوں سے جدا فرمایا اور اس ہنڈیاں میں ڈال دیا. تاریخ میں کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کھانے میں کسی نے تھوک ڈالا ہو. لوگ کہتے ہیں وہ بھی ہمارے جیسے, ہم بھی ان جیسے, ان کے بھی 2 ہاتھ, ہمارے بھی 2 ہاتھ, وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں, انہوں نے بھی شادیاں کی ہم نے بھی شادیاں کی. میرے بھائی تو ان کے تھوک مبارک کا مقابلہ نہیں کر سکتا, ان کے جسم اقدس کا مقابلہ کیا کرے گا, ان کی ذات اقدس کا مقابلہ تو کیا کرے گا جن کے لعاب دان میں رب نے وہ برکتیں رکھی ہے. اب کھانا مبارک میں ہنڈیاں میں ڈال دی گئی. اب حضرت حضور نے فرمایا جابر جاؤ آٹا بھی اٹھا کے لاؤ. اب آٹے کے اوپر مکھیاں بیٹھی ہوں تو ہم کہتے ہیں یار یہ اوپر ڈھک کے رکھو, یہ مکھیوں والا آٹا ہے, ہم نے روٹی نہیں کھانی. ہمارا جی بتلا جاتا ہے, ہمیں الٹیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں, ہمیں قے آنا شروع ہو جاتی ہے. اب صحابہ ہیں اور انبیاء کے امام نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب ہیں. یا رسول اللہ آٹا لے کے آئے 4 کلو آٹا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑا اٹھایا, آٹے کے اندر اپنا لعاب دان شامل فرما دیا. اللہ تو واسطے کہے اگر سمجھ آئی ہے تو کہیں سبحان اللہ. آٹے کے اندر اپنا لعاب دان, یہاں پہ اعلیٰ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی. کہے ذرا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روٹیاں, اب حضرت جابر کی زوجہ سے آپ مخاطب ہوئے, فرمایا ایک عورت بھی ساتھ ملا لو تاکہ روٹیاں پکائیں. اب 2 بندوں سے 1000 بندوں کا کھانا پکانا, 2 بندوں سے 2 عورتیں اور 1000 بندہ کھانے والا ہو ممکن ہی نہیں ہے. لیکن حضور نے فرمایا ایک ساتھ اور خاتون شامل کر لو اور روٹیاں پکانا شروع کر. روٹیاں پک رہی ہیں,
پکتے پکتے آپ سے حضور نے فرمایا 10 صحابہ آتے جاؤ اور کھانا کھاتے جاؤ. حضرت جابر کہتے ہیں جب 10 صحابہ کی جماعت کھانا کھا چکی فارغ ہو چکے, حضرت جابر نے اللہ کی قسم اٹھائی, فرمایا مجھے اللہ رب العزت کی ذات کی قسم ہے کہ میرے گھر کا کھانا 1000 سے زائد افراد نے کھانا کھا لیا, پھر بھی ہڈیاں جوش مار رہی تھی, روٹیاں پیچھے پکنے والا آٹا موجود تھا. بلند آواز سے کہیں ہڈیاں جوش مار رہی تھی اور آٹا موجود تھا. اب سوال یہ ہے کہ 4 کلو آٹا اور بکری کا گوشت وہ بھی اتنی ہوگا, چلو 8-10 کلو ہوگا, اس میں اتنی زیادہ برکت کہاں سے آ گئی؟ رب نے اب گوشت بڑھا دیا, گوشت کے ساتھ ساتھ مسالہ بھی بڑھ گیا, نمک بھی بڑھ گیا, مرچیں بھی بڑھ گئی, پانی شوربہ بھی بڑھ گیا, ساری چیزیں رب تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے لعاب دان کی برکت سے, صرف ایک گوشت ہے تو یہاں پہ لعاب دان کا نہ ہوا نا, گوشت بھی بڑھا, گوشت کے ساتھ ساتھ شوربہ بھی بڑھ گیا, شوربے کے ساتھ ساتھ پھر نمک مرچ مسالے بھی بڑھ گئے. ارے کون سا وہ دکاندار تھا اور کون سی وہ ہستی تھی جو فوراً گئی دکان سے اٹھائی چیزیں اور ساری چیزیں اکٹھی ڈال کر اتنی بڑی دیگ تیار کر دی جس سے 1000 بندے کا کھانا تیار ہو گیا. آقا کریم علیہ السلام کی لعاب کی برکت, میرے محبوب علیہ السلام کی انگلیاں, ہاتھ مبارک, یہی حضرت جابر حدیبیہ کے مقام پہ کہنے لگے ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا, پانی پینے کے لیے ختم ہو گیا, جانوروں کو پیاس لگ گئی, کنواں جو تھا حدیبیہ کا خشک ہو گیا. صحابہ کی جماعت موجود ہے, صحابہ کرام آئے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پانی کی قلت ہو گئی ہے اور پانی بالکل نہیں ہے, یہی ڈول ہے جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا اور مسکرائے, فرمایا یہاں کوئی کمی ہے, یہاں کوئی کمی ہے, ابھی میرے صحابہ تمہیں میں پانی دیتا ہوں, ابھی ذرا ایک سیکنڈ رکو. آقا کریم علیہ السلام نے اسی ڈول کے اندر اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا, اسی ڈول کے ہاتھ رکھا تو انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. حضرت جابر کہتے ہیں ہم نے خود پیا, ہم نے جانوروں کو پلایا, ہم نے وضو کیا, پھر بھی اس ڈول سے پانی ختم ہو. بلند آواز سے کہے اس واقعے کو جب اعلیٰ حضرت نے پڑھا تو آپ کی روح تڑپی. آپ نے کہا میرے محبوب کی انگلیوں کی بات ہو تو احمد رضا تیرا قلم نہ رکھے. آپ نے پھر لکھا, کیا لکھا؟ فرمایا انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی جاری واہ واہ. انگلیاں ہیں فیض پر, یعنی انگلیوں سے فیض نکل رہا ہے. تاریخ میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, انگلیوں سے خون نکلتا تو لوگوں نے دیکھا ہے, انگلیوں سے پانی نکلتا نہیں دیکھا. اور حضرت جابر کہتے ہیں نہ اس جیسا پانی کبھی پہلے پیا تھا, نہ ہی اس جیسا پانی کبھی بعد میں پیا. عجیب ذائقہ, شاید سے زیادہ میٹھا, دودھ سے زیادہ سفید. حضرت جابر کہتے ہیں اس پانی کا ذائقہ ہی عجیب تھا. محبوب علیہ السلام کا ہاتھ لگا, اس میں برکت آ گئی, رحمت آ گئی. پھر حضرت جابر نے جب بیان کی تو صحابہ نے, لوگوں نے پوچھا کہ آپ کتنے تھے, لوگ کتنے تھے پانی پینے والے؟ تو حضرت جابر نے جو ہے نا جھڑکی دینے والے انداز میں آپ نے فرمایا تمہارا یہ انداز غلط ہے. نبی کی بارگاہ میں نام تول نہیں ہوتا, تعداد نہیں گنی جاتی. آپ نے فرمایا تیرا یہ انداز غلط ہے, تیرا یہ انداز بے ادبی والا ہے. ہم لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی کافی تھا, ہم لاکھ بھی ہوتے. پہلے یہ کہا اور اس کے بعد بتایا کہ ہم کتنے تھے. فرمایا ہم لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی کافی تھا, لیکن ہم 1500 تھے, ہم 1500 تھے. یہاں سے حضرت جابر نے عقیدہ بھی بتا دیا. اتنا اعلیٰ اور
عقیدہ، روشن عقیدہ۔ فرمایا نبی کی بارگاہ، نبی کو جب مانو تو توڑ توڑ کے نہ مانو۔ نبی کی نسبت جس چیز کے ساتھ ہو جائے یا جس شے کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے، اسے توڑ توڑ کے ناپ ناپ کے نہ مانو، بلکہ سینہ کھول